حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی ولادت 13 رجب 23 قبل ہجرت کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جو کہ ایک منفرد اور برکت والی جگہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں عزم و استقلال کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے ہر قسم کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا اور ہمیشہ حق کی حمایت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کو علم کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خطبات، اقوال اور تعلیمات آج بھی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے بے شمار واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں آپ نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا عدل و انصاف بے مثال تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا مکمل طور پر قیام کیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی زہد و تقویٰ کی زندگی ایک مثال ہے۔ آپ نے دنیاوی لذتوں سے پرہیز کیا اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی دلخراش اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 40 ہجری میں ماہ رمضان میں پیش آیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور خلافت کئی مشکلات اور فتنوں سے بھرپور تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کے دوران بہت سے مسائل کا سامنا کیا، جن میں خوارج کا فتنہ سر فہرست تھا۔ خوارج ایک انتہا پسند گروہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگ صفین کے بعد وجود میں آیا۔ خوارج نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ خوارج میں سے ایک تھا، اس نے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ تلوار زہر آلود تھی اور سر پر گہرا زخم آیا۔ زخم کی شدت سے حضرت علی علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ آپ کو گھر منتقل کیا گیا، جہاں 2 دن تک آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ تکالیف برداشت کی۔ ان 2 دنوں میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور پیروکاروں کو اہم نصیحتیں کی اور حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے بعد مسلمانوں کا امام مقرر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور زہر کی وجہ سے درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔ طبیبوں کو فوری طور پر بلایا گیا تاکہ زخموں کا علاج کیا جا سکے۔ طبیبوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زخموں کی جانچ کی اور معلوم ہوا کہ تلوار کا زہر بہت شدید ہے۔ انہوں نے زخم صاف کیے، کچھ دوائیں دی تاکہ زہر کا اثر کم ہو سکے، لیکن زہر کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور قریبی اصحاب کو بلا کر ان سے گفتگو کی۔ آپ نے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو نصیحتیں کیں اور انہیں صبر و استقامت کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹو، ہمیشہ حق و انصاف کا دامن تھامے رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ظالموں کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس تکلیف دہ حالت میں بھی اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں صبر عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو معاف کر دے۔ 20 رمضان المبارک کو حضرت علی علیہ السلام کی حالت مزید بگڑ گئی۔ زہر کا اثر ان کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا اور درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ طبیبوں نے مزید علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اپنی وصیت کی۔ آپ نے حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے بعد امام مقرر کیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ امت کی رہنمائی کریں۔ آپ نے اپنے مال و دولت کے بارے میں بھی وصیت کی اور کہا کہ انہیں خیرات میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بھی وصیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دیا جائے اگر وہ توبہ کر لے، لیکن اگر وہ اپنے فعل پر قائم رہے تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اگر وہ بچ جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، صبر ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے محبوب ہیں۔ 21 رمضان المبارک کی صبح حضرت علی علیہ السلام کی حالت انتہائی نازک ہو گئی۔ آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور آپ کی آنکھوں میں درد کی شدت کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ آخر کار آپ نے اللہ کے حضور سرخرو ہو کر اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام نے ان کی تدفین کی تیاری کی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو کوفہ کے باہر ایک مخفی مقام پر دفن کیا گیا
تاکہ دشمن آپ کی قبر کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، جن میں سیاسی اور مذہبی عوامل شامل تھے۔ خارجی ایک انتہا پسند گروہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگ صفین کے بعد وجود میں آیا۔ یہ گروہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سخت مخالفانہ جذبات رکھتا تھا اور ان کی خلافت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں کئی قبائل اور افراد ان کی خلافت سے ناراض تھے۔ ان کی مخالفت نے مختلف شکلیں اختیار کیں، جن میں قتل کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں کئی لوگوں کو ان کی شخصیت، علم و حکمت اور انصاف پسندانہ طرز عمل سے حسد تھا۔ ان لوگوں نے مختلف سازشیں کی تاکہ آپ کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف کا قیام ان کے دشمنوں کو ناگوار گزرا، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات متاثر ہو رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی اور ہمیشہ حق و انصاف کی بات کی۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فتنہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نے اسلامی دنیا کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد اسلامی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ آپ کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حق و انصاف کی راہ پر چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے مشکلات کے باوجود ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللهم صل